اگر کوئی مسلمان قرآن کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، لیکن سنت کو تسلیم نہیں کرتا، سنت کو نہیں مانتا، سنت کا انکار کرتا ہے، تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ سنت کے انکار سے قرآن مجید کی آیتوں کا انکار لازم آتا ہے۔ موجودہ دور میں کچھ لوگوں نے نعرہ دیا، نعرہ بلند کیا کہ قرآن کو تو ہم مان لیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، حجت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اگر وہ حدیث کو تسلیم نہیں کرتا، سنت کو نہیں مانتا، تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے، کل یوخذ و یرد الا صاحب ھذا القبر، ہر ایک کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کی۔ اس قبر والے کی ہر بات ماننا ضروری ہے، تسلیم کرنا ضروری ہے، مانی جائے گی، تسلیم کی جائے گی۔ یہ تعلیمات ائمہ سے منقول ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا، لا تقلدنی، دیکھو میری تقلید نہ کرو، نہ شافعی کی تقلید کرو، نہ مالک کی تقلید کرو، نہ اوزاعی کی تقلید کرو، احکامات وہاں سے لو جہاں سے ان ائمہ نے لیا ہے، یعنی کتاب اور سنت سے۔ کسی امام کی بات کو دلیل بنا کر سنت کو رد کر دینا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وامام المرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفقہ ونفثہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، خواتین ملت، آج انشاءاللہ اس بابرکت اجتماع میں ہم جمع ہیں۔ اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہماری ان نیکیوں کو اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ برادران اسلام، سنت سے انحراف کے مظاہر، اس عنوان سے متعلق کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عقائد، عبادات، اقوال، معاملات یا اخلاق کے لیے ایک مسلمان قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہی دونوں مآخذ ایک مسلمان کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں۔ قرآن سے جیسے وہ عقیدہ لیتا ہے، عمل کرتا ہے، اپنی عبادتوں کی بنیاد اس پر رکھتا ہے، اسی طریقے سے انسان اپنا عقیدہ، اپنی عبادتیں اور اپنے اخلاق کی بنیاد بھی سنت پر رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے اعمال اور آپ کی تقریرات ویسے ہی حجت ہیں، دلیل ہیں، جیسے قرآن حجت اور دلیل ہے۔ دونوں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں، یہ اپنی طرف سے یا اپنی جانب سے نہیں کہتے، یہ اللہ کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ آپ پر اتارتا ہے، اور اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے مسائل بیان کرتے ہیں۔
تو جب یہ اللہ کی وحی ہے، اس کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان قرآن کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، لیکن سنت کو تسلیم نہیں کرتا، سنت کو نہیں مانتا، سنت کا انکار کرتا ہے، تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ سنت کے انکار سے قرآن مجید کی آیتوں کا انکار لازم آتا ہے۔ اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اور اللہ نے مسلمانوں پر واجب قرار دیا کہ جب بھی اختلافی مسائل پیدا ہوں تو ضروری ہے کہ مسلمان کتاب اور سنت کی طرف رجوع کرے۔ اگر کتاب اور سنت کی طرف رجوع نہ کرتے ہوئے صرف اللہ کی کتاب کو مان لیتا ہے، سنت کو تسلیم نہیں کرتا، اس کا انکار کرتا ہے، تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، صحابہ سنتوں کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، کسی صحابی نے کسی سنت کا انکار نہیں کیا، کسی حدیث کا انکار نہیں کیا، لیکن جیسے جیسے زمانہ صحابہ کے زمانے سے دور ہوتا گیا تو سنت کے انکار کرنے والے لوگ پیدا ہوئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے قرآن کو مانتے تھے لیکن سنت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، خوارج، ظاہر قرآن پر اعتماد کرتے، سنتوں کو نہیں مانتے۔ روافض پیدا ہوئے، روافض ظاہر ہوئے، تو روافض نے اپنے ائمہ سے یا ان کے توسط سے جو سنتیں آتی ہیں، جو حدیثیں آتی ہیں، اس کو تو مان لیتے، لیکن جو سنتیں صحابہ اور تابعین اور ائمہ کے طریق سے آتے ان کا انکار کر دیتے۔ اور ایسے ہی کچھ لوگ دور حاضر میں پائے جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں کچھ لوگوں نے نعرہ دیا، نعرہ بلند کیا کہ قرآن کو تو ہم مان لیں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، حجت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اگر وہ حدیث کو تسلیم نہیں کرتا، سنت کو نہیں مانتا، تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ دونوں وہی ہیں، دونوں میں تفریق کرنے والا گمراہ ہے، بدعتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں قرآن کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور سنت کے کچھ حصے کو مانتے ہیں اور کچھ حصے کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ متواتر کو تو ہم مان لیں گے لیکن خبر واحد کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک صحابی سے، دو صحابی سے یا تین صحابی سے اگر کوئی حدیث مروی ہو، اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے۔ متواتر کو مان لیں گے لیکن خبر واحد کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کچھ لوگوں نے خبر واحد کا علی الاطلاق انکار کیا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ خبر واحد عقیدے میں نہیں مانیں گے، عقیدے کے علاوہ دیگر احکامات اور معاملات میں مان لیں گے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، قرآن اور حدیث میں اس قسم کی کوئی تفریق ہمیں نہیں ملتی، اور یہ معاملہ بڑا عجیب ہے کہ یہ لوگ خبر واحد کو تسلیم نہیں کرتے، چاہے عقیدے میں ہو یا علی الاطلاق ہو۔ اس تفریق کی اگر ان سے کوئی دلیل پوچھی جائے تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کا اپنا قول ہے، اپنی رائے ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خبر واحد کے حجت ہونے کے لیے اپنا کلام نازل کیا، اپنا کلام اتارا۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ خبر واحد کے لیے دلیل ہے۔ یہ عجیب تماشا ہے کہ قرآن کی آیت کا تو ہم انکار کر دیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بات آپ مان لو۔ ان کی اپنی بات ہم کیسے تسلیم کریں، کیسے مانیں، جبکہ ان کے پاس اللہ کی کتاب سے نہ کوئی دلیل ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی دلیل ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور حدیثیں بیان کر رہے تھے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے
کہ قرآن مجید کی آیتیں بیان کرو لیکن احادیث کا تذکرہ اس مجلس میں نہ ہونے پائے، احادیث بیان نہ کی جائیں۔ تو عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو اپنے قریب بلایا۔ اپنے قریب بلانے کے بعد عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی نازل فرمائے، قرآن مجید اتارا، تو کیا تم قرآن مجید میں نماز ظہر 4 رکعت اس کا ذکر پاتے ہو؟ نماز عصر 4 رکعت ہے، اس کا تذکرہ تمہیں ملتا ہے؟ مغرب کی 2 رکعت ہے اور مغرب کی 3 رکعت ہے، 2 میں جہری قرات کی جائے گی، کیا اس کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ ظہر کی نماز 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، اس کا تذکرہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھایا، کہا کہ دیکھو حدیثیں ہم سے سیکھ لو، حدیثیں معلوم کر لو، اگر تم نے حدیث نہ سیکھی گمراہ ہو جاؤ گے، راہ راست سے بھٹک جاؤ گے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دور حاضر میں، اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہوئے جو حدیث عقل میں آ جائے اس کو مان لیا، اور جو حدیث عقل کے خلاف ہو اس کا انکار کر دیا۔ انسانوں کی عقلیں مختلف ہوتی ہیں، آراء مختلف ہوتی ہیں۔ ایک مجلس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہیں 4 لوگ جمع ہو جائیں اور کسی مسئلے کے بارے میں بسا اوقات گفتگو چل پڑے تو 4 آراء، بسا اوقات 4 مجلس، 4 لوگوں کی مجلس میں 4 آراء نکل کر آتی ہیں۔ کیوں؟ عقلیں مختلف ہوتی ہیں۔ اگر ایک مجلس کا یہ حال ہو، دنیا کے لوگوں کو ان کے عقول کے حوالے کر دیا جائے، کس کی عقل کا اعتبار آپ کریں گے؟ آیا بادشاہوں کی عقل کا آپ اعتبار کریں گے؟ وزراء کی عقول کا اعتبار کریں گے؟ عمراء کی عقول کا اعتبار کریں گے؟ جاہلوں کی عقل کا اعتبار کریں گے؟ عورتوں کی عقل کا اعتبار کریں گے؟ کس کی عقل کو حجت بنائیں گے، دلیل بنائیں گے؟ اور آپ تصور کر لیں جو افراتفری پیدا ہوگی اگر شریعت کے احکامات کو عقول کے حوالے کر دیا جائے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے عقل کے حوالے نہیں کیا احکامات کو، اللہ نے منضبط کیا قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے۔ اور کل آپ نے سنا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک آدمی یمن سے آتا ہے اور سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، کہا کہ حجر اسود کا بوسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے، بوسہ لینا چاہیے طواف کرتے ہوئے۔ تو وہ کہتا ہے اگر بھیڑ زیادہ ہو تو کیا کریں؟ اگر میں مغلوب ہو جاؤں، لوگ مجھ پر غلبہ پالیں تو حجر اسود کا کیسے بوسہ لوں؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کہ تمہاری جو رائے ہے، تمہاری جو سوچ ہے، فکر ہے، اس کو یمن میں چھوڑ دو، یمن میں رکھ دو، یہاں میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیش کر رہا ہوں، حدیث بیان کر رہا ہوں، حدیث کو لے لو اور اپنی رائے، اپنی عقل کو یمن میں ترک کر دو، یمن میں چھوڑ دو۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اپنی جو سوچ ہوتی ہے، اپنی جو رائے ہوتی ہے، بسا اوقات حدیث کے خلاف ہوتی ہے، تو مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی رائے کو ترک کر دے اور حدیث کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، حدیث کو مان لے، تسلیم کر لے۔ سمعنا و اطعنا، صحابہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بخاری اور مسلم کی احادیث پر طعن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بشر سے سرزد ہونے والی کوششیں ہیں، بخاری اور مسلم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لہذا بخاری اور مسلم کی ساری احادیث کو صحیح کہنا بیوقوفی ہے۔ میرے دوستو، یہ کہنے والا دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے، اس کے پاس عقل ہوتی تو یہ بات نہ کرتا۔ بخاری اور مسلم نے جب احادیث جمع کی تو شرط لگائی کہ صحیح حدیثیں جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے بعد علماء کے سامنے اس کو پیش کیا، اور علماء نے جب تصدیق کی کہ ساری کی ساری احادیث صحیح ہیں تو اس کے بعد اس کو امت میں پھیلایا گیا۔ ائمہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ بخاری اور مسلم کی ساری احادیث صحیح ہیں۔ اگر کوئی آج کا
ایک نوجوان ان پڑھ جاہل نکلتا ہے اور بخاری اور مسلم کی احادیث پر طعن کرنے لگتا ہے، اس پر کلام کرتا ہے، تو بہت سارے نوجوان اس سے متاثر ہونے لگتے ہیں، اس کی بات کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔ میرے دوستو، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو محنت کی ہے، جو کوشش کی ہے احادیث کی تمیز کے لیے، ایک عام مسلمان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتا۔ 16 سال کا عرصہ لگا امام بخاری رحمہ اللہ کو اپنی کتاب لکھنے کے لیے، اور آدمی آج کا ایک منٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بخاری کی ساری احادیث صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا اس نے بخاری کا دراسہ کیا؟ اس کی احادیث کو پرکھا، اس کی اسانید کا جائزہ لیا، اور علماء کا جو اجماع ہے کیا اس نے اس کو پڑھا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ اجماع کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، یہ بدعت ہے۔ اگر کوئی اجماع کا انکار کرتا ہے تو وہ ضلالت اور گمراہی کا شکار ہو رہا ہے، صحیح راستے سے بھٹک رہا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، احادیث کا انکار کرنا یہ کہہ کر کہ یہ بشری کوششیں ہیں، تو یہ تو اسی طرح کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک انسان پر نازل کیا ہے، ایک انسان پر اتارا ہے۔ کفار مکہ یہی اشکال پیش کیا کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ تو نہیں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہیں، آپ بشر ہیں، تو کیا یہ کہہ کر قرآن مجید کا آپ انکار کر دیں گے؟ اور قرآن مجید کو جمع کرنے والے بھی بشر تھے۔ کیا اس دلیل کے ساتھ، اس حجت کے ساتھ آپ قرآن مجید کا انکار کر دیں گے، اس کی آیتوں کو جھٹلا دیں گے؟ انسان کو چاہیے کہ جو بات اس کی زبان سے ادا ہو رہی ہے اس کے بارے میں سوچے، غور و فکر کرے کہ میری زبان سے ادا ہونے والی بات کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے لوگ گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، بسا اوقات حدیثیں ترک کی جاتی ہیں اگر اپنے مذہب کے امام کے قول کے خلاف۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مسلمان، میں فلاں مذہب کا ہوں، میں فلاں مذہب کا ماننے والا ہوں، میں اپنے امام کے قول کے مطابق حدیث آئے گی تو میں تسلیم کروں گا، اس کے خلاف اگر حدیث ہو تو اس کو تسلیم نہیں کروں گا، نہیں مانوں گا۔ یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ صحابہ کا نہیں تھا، تابعین کا نہیں تھا، اور خود ائمہ کا نہیں تھا۔ اللہ ان ائمہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، سنت کا دفاع کرتے ہوئے، سنت کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، اور ائمہ نے تعلیم دی، تلقین کی مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم بھی، کہا کہ اگر ہماری بات سنت کے خلاف ہو تو سنت لے لو اور ہماری بات کو ترک کر دو۔ اور اس کے لیے مثالیں بھی ائمہ نے دی کہ اگر تم تصور کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہوں اور کوئی بات وہ کہیں، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترک کرنے کی کوئی مسلمان جرأت کرے گا؟ کوئی مسلمان جرأت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر امام کے قول کے خلاف کوئی حدیث آ جائے، کوئی سنت آ جائے، تو مسلمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سنت کو لے لیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سنت کے داعی، سنت کے متبع، سنت کی دعوت دینے والے، اس امام سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ اگر آپ کی کوئی بات سنت کے خلاف ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ سنت کو لے لو اور میری بات کو ترک کر دو، بلکہ ان کے الفاظ ہیں کہ میری بات کو دیوار پر دے مارو۔ کیا کلمات ہیں اس امام کے، کیا تعلیم ہے جو امام مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں، جس کی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا میری بات کو دیوار پر دے مارو اور سنت کو تسلیم کر لو، اور ان کے شاگردوں نے یہی کیا۔ ان کے شاگرد بسا اوقات دیکھتے امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور دیگر شاگرد، اگر امام کی کوئی بات حدیث کے خلاف ہوتی تو کہتے کہ امام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ حدیث کو لے لیں، سنت کو لے لیں اور ان کی بات کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، تو ہم ان کی بات کو چھوڑ دے رہے ہیں اور حدیث کو لے رہے ہیں۔ اور کہتے اگر ان کو بھی پتہ چل جاتا اس سنت کا جیسے ہمیں پتہ چلا ہے تو وہ امام بھی حدیث کو لے لیتے، سنت کو لے لیتے اور اپنی بات کو ترک کر دیتے۔
میرے محترم مسلمان دوستو، امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف اشارہ کر کے، کل یؤخذ و یرد الا صاحب ھذا القبر، ہر ایک کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کی۔ اس قبر والے کی ہر بات ماننا ضروری ہے، تسلیم کرنا ضروری ہے، مانی جائے گی، تسلیم کی جائے گی۔ یہ تعلیمات ائمہ سے منقول ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا، لا تقلدنی، دیکھو میری تقلید نہ کرو، نہ شافعی کی تقلید کرو، نہ مالک کی تقلید کرو، نہ اوزاعی کی تقلید کرو، احکامات وہاں سے لو جہاں سے ان ائمہ نے لیا ہے، یعنی کتاب اور سنت سے۔ کسی امام کی بات کو دلیل بنا کر سنت کو رد کر دینا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، سنت کے خلاف آج آوازیں بہت اٹھتی ہیں اور بہت آسانی سے لوگ اٹھاتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو رد کرنے کا نتیجہ اعمال کو ضائع کرنا ہے، اعمال کو برباد کرنا ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تم نے جھٹلا دیا، رد کر دیا، تو غیر شعوری طور پر تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، مسلمانوں کو چاہیے کہ سنت کی اہمیت کو سمجھیں۔ سنت بہت عظیم چیز ہے، اتنی عظیم چیز ہے کہ دنیا کے سارے اقوال سنت کے بعد آتے ہیں۔ سنت سے کوئی قول اوپر نہیں ہو سکتا ہے، بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو یہ تربیت اپنے بچوں کو دینی چاہیے، یہ بات ان کے ذہنوں میں بٹھانی چاہیے کہ کتاب اور سنت ہمارے لیے دلیل ہے، حجت ہے، عقائد میں، اعمال میں، اقوال میں، اخلاق میں اور معاملات میں، ہر بات میں۔ اور جیسے سنت فعلیہ ہوتی ہے ویسے سنت متروکہ بھی ہوتی ہے، ساری چیزوں میں سنت کو دلیل بنائیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی اہمیت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت دے تو اللہ سنت پر موت عطا فرمائے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔